الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah Almighty bless all of you, and may Allah Almighty protect you, and may Allah Almighty bless you with the blessings of Ramadan, this very blissful month, very blessed month and moments Allah Almighty has given us. Alhamdulillah, yesterday we have explained the summary of the Quran, approximately first para up till 3-4 rukus. And today in this talk, inshallah, I would like to explain in English, in Urdu, the summary of the rest of Suratul Baqarah Sharif, inshallah Aziz. Alhamdulillah, today the fourth ruku, number 4, para second, juz second, ruku number 4. Allah Almighty says, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. This is a full beautiful verse. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. This is not virtue and خیر of نیکی. Whether you should turn your face towards west and east, but نیکی and virtue is should believe Allah Almighty and Yawm Akhirat and the books, and then Allah Almighty mentioned couple of human rights and performing prayer and paying zakat. This is very comprehensive verse of Quran. اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع اس آیت کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا کہ نیکی چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان ہو، اور پھر انسان نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے اور سائلین اور مسافر جو ہیں ان کی مدد کرے. اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت آئی، روزوں کی فرضیت کا ذکر آیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. O believers, Allah Almighty has made compulsory the rosy upon you, fasting in the month of Ramadan. You, like in previous nations and people, they were given the rosy so that you should be muttaqi. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ پچھلی قوموں پر رمضان اور روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بنو. آگے فرمایا کہ جو مریض ہیں، بہت بوڑھے ہیں یا سفر پر ہیں، یہ تفسیر ہے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ ایکسیپشن ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. مریض جو ہیں، جیسے بہت بڑا کوئی بوڑھا شخص ہے یا پرماننٹ ڈائبٹیز ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اور ایسی کوئی بیماری ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ روزے کو چھوڑ دے اور تکمیل کرے ایام معدودہ، جو دیگر ایام ہیں یعنی رمضان گزرنے کے بعد وہ اس وقت اپنے روزوں کی وہ تکمیل کر لے. اسی طرح بڑی خوبصورت آیت آگے فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے لفظاً اس خوبصورت مہینے کا ذکر فرمایا، جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ اس کا مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی. The first 10 روزے full of mercies of Allah. In between 10 روزے full of maghfirat of Allah, forgiveness of Allah Almighty. And the last 10 روزے Allah Almighty free people and Muslim believers from hellfire. تو اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ اتنا عظیم مہینہ ماہ رمضان کہ اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ. تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رمضان کو جڑواں بھائی بنا دیا ہے. اللہ Almighty made this verse in this آیت کریمہ رمضان and قرآن twin brother کہ رمضان جتنا آئے گا قرآن اتنا زیادہ پڑھا جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ کتاب ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اٹ از اے گریٹ گائیڈنس فار ہیومن بینگس. اس کے بعد عمرے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، تقوی اختیار کرنے کا ذکر ہے، عمرے اور حج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس کے فوراً بعد رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. والدین کے اور رشتہ داروں کے اوپر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا وہ خیر ہے. اس کے بعد جہاد کا ذکر ہے کہ مسلمان یا لوگ جہاد کو پسند نہیں کرتے. یعنی جہاد کا مطلب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنا، صرف لوگوں کو مارنا جہاد نہیں ہوتا. کوئی بھی بندہ صاحب علم کو پڑھتا ہے، لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، علم کو پھیلاتا ہے، یہ جہاد ہے. تو جہاد کے مینی ہنڈریڈز آف میننگز ہیں. تو بڑی خوبصورت آیت ہے. فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک چیز کو پسند کرے لیکن اس کے اندر شر ہو. انسان کا نالج اور عقل یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ چیز انسان ناپسند کرے کہ ایسا نہ ہو. اللہ نے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اسی چیز کے اندر اللہ پاک نے تمہارے لیے خیر کو رکھ دیا ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تمہیں معلوم نہیں. سبحان اللہ. یہ وہ آیت ہے اگر ہم یہ معلوم کریں کوشش کریں جد و جہد کریں رزلٹ کسی چیز کا اگر ہماری توقع کے مطابق نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑیں تو یہ سب سے بہترین ہوتا ہے. انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے پھر گلہ کرتا ہے ہم نے یہ کیا فائدہ نہیں ملا رشتہ فلاں جگہ نہیں ہوا. بچہ بچی ہوتے ہیں تو لوگ ٹریڈیشنلی خاص کر معذرت کے ساتھ خواتین اور بہت سارے خاندان ایشین بچی کے بدس پہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو سارا قصور شاید بہو کا گردانتے ہیں کہ بچہ نہیں ہوا. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم بچیاں رحمت ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس بچی کو جیسے جس رشتے کو جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہوتا ہے یہ نالج ہوتا ہے. ایک صوفی ہیں بزرگ ہیں وہ واقعہ بڑا اسی ضمن میں نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عید کا دن ہوتا ہے اور بڑا کسی غریب ملک میں عید سے ایک دن پہلے لوگ پھل فروٹ اکٹھا کرتے ہیں کپڑے اکٹھے کرتے ہیں اور جو دور دراز لوگ نوکریاں کرتے ہیں جابس کرتے ہیں وہ واپس گھروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی خاندان بچوں کے لیے تحفے طائف عید والے دن سے ایک دن پہلے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ صوفی صاحب بزرگ فرماتے ہیں کہ عید کا دن ہوتا ہے اور لوگ گھروں کو سے نکلتے ہیں کام کاج پہ جاتے ہیں. تو ایک بندہ تھا وہ نکلا گھر سے اور عید سے ایک دن پہلے اس نے سارا سامان اٹھایا ہوا بچوں کے لیے تحفے طائف عید کے بس اسٹاپ پر پہنچا تو غریب ملک تھا. وہ ایک بس آئی وہ آخری بس تھی اس دن کی. وہ بس اندر سے باہر سے چھت بھی اس کے بھرے تھے لوگوں سے وہ رکی نہیں ہے وہ چلی گئی اس بندے کو چھوڑ کر وہ چلی گئی. جب اس بندے کو چھوڑ کر چلی گئی تو وہ بندہ بھاگا بڑی ایتھلیٹ کی طرح بھاگا کہ بس کے اوپر بیٹھوں اور عید سے پہلے جو شام میں گھر پہنچوں عید جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گزاروں تحفے طائف دوں بچے خوش ہوں گے. جب وہ بھاگا بھی اس کے باوجود بس نکل گئی سارا سامان اس کے پاس تھا. اب وہ کہتا ہے میں تو بڑا بدقسمت ہوں انسان ہوں یہ تحفے طائف سارے میرے پاس ہیں اب پتہ نہیں یہ جنگل ہوگا ڈاکو مجھ سے یہ سارا سامان لے لیں گے لوٹیں گے میں کدھر جاؤں گا رات اگر میں چلوں گا بھی ساری رات بھی چلوں تو میں صبح گھر نہیں پہنچ سکتا. اب کیا ہوگا میں بڑا بدقسمت انسان ہوں. تھوڑی دیر گزری اگلے دن اس کو پتہ چلا وہ بس تیز رفتاری کی وجہ سے جس پر وہ بھاگا کوشش کی بیٹھنا چاہتا تھا تیز رفتاری کی وجہ سے وہ جناب آگے دریا تھا اس میں گر گئی سارے بندے مر گئے ایک بھی نہیں بچا. وہ فوراً کہتا ہے باری تعالیٰ تو کتنا بڑا بے نیاز ہے میں بھی بھاگا سامان لے کر بھاگا اور میں نے بڑا بدقسمت قرار دیا اپنے آپ کو کہ بس پر چڑھ جاتا گھر پہنچ جاتا آگے میری خوش قسمتی کہ میری کوشش کے باوجود میں بس پر نہ بیٹھا اگر میں شاید سوار ہو جاتا میں بھی مر جاتا. چلو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے مجھے بچا لے گا میں صبح عید یا اگلے دن ہی بچوں کی زیارت کر لوں گا گھر پہنچوں گا. تو وہ شخص جو پہلے کچھ آور پہلے اپنے آپ کو بدقسمت قرار دے رہا تھا وہ فوراً جب اس کو پتہ چلا کہ بس دریا میں گری سارے لوگ مر گئے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑا خوش قسمت ہوں جی. پہلے بدقسمت کچھ آورس کے بعد خوش قسمت. تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے نتیجہ کوشش کا اگر انسان کا اپنی کوشش کے باوجود اپنی امنگوں خواہش کے مطابق نہیں نکلتا تو اس میں کچھ راز ہوتا ہے. یہ راز اگر ہم زندگی کا پا جائیں اپنی خواہش کو اپنی زندگی کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیں انسان کی زندگی سے شکوے نکل جاتے ہیں سکون کا آغاز ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا آگے رکوع نمبر 11 سے لے کر رکوع نمبر 13-14 تک طلاق کا ذکر ہے. اسی طرح حیض کا ذکر ہے عورتوں کی مسائل کا ذکر ہے. طلاق اگر ہو جائے تو کیا ہو طلاق مغلظہ مائنہ رجیز پر علماء نے لکھا ہے. بچہ اگر 2 سال کا ہو جائے دودھ چھڑوا جائے. آگے طالوت کا ذکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تخت اور بادشاہت دی فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم چونکہ اس کے پاس جسم طاقتور تھا اور اس کے پاس علم تھا اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو طاقت دینے کے 2 چیزیں اقتدار دینے کی چیزیں بتا دیں فرما دیں. دوسرے سپارے کے آخر پر فرمایا کہ وہ علم اور موجودہ دور میں علم جو ہے وہ سائنس دیکھ لیں ٹیکنالوجی اور سائنس میں چائنا ہے امریکہ ہے یورپ UK سارے کنٹریز جن کے پاس سائنس ہے وہ ان کے پاس اقتدار بھی ہے. تو مسلمان بھی اگر
علم اور معاشرے کی سوچ صحیح ہوگی، جسم صحیح ہوگا، معاشرے کی سوچ مثبت ہوگی، ٹانگیں کھینچنا نہیں ہوگی، منفی سوچ نہیں ہوگی، علم ہوگا تو مسلمانوں کے پاس بھی اقتدار اور حکومت ہوگی، دنیا کے اوپر وہ بادشاہ کریں گے۔ اگر وہ سائنس سے، علم سے وہ دور رہیں گے، منفی باتوں میں وہ سوسائٹی معاشرہ لگا رہے گا، تو بے شک وہ مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہونا اس بات کی شرط نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داری دے دے گا۔ آگے تیسرے پارے کے شکر میں بڑی خوبصورت آیت آتی ہے شروع کے اندر، آیت الکرسی، سبحان اللہ، آیت الکرسی۔ حضرت امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام داؤد نے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی امامت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو تراویح کے لیے اکٹھا کر دیا تھا۔ قاری کا بہت بڑے قاری تھے اور حافظ قرآن تھے۔ سرکار نے سوال کیا، آپ کو پتہ ہے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آیت الکرسی سب سے عظیم ہے۔ سرکار نے فرمایا، تمہارا علم آپ کو مبارک ہو، سبحان اللہ۔ تو حاضرین، یہ میں اسی سے انشاءاللہ کل کی گفتگو قرآن پاک کی سمری کے حوالے سے یہاں سے میں شروع کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی قرآن پاک کی سمری جو تلاوت ایک سپارہ اور ایک سپارے سے 2-4 رکوع زیادہ، کل بھی انشاءاللہ حاضر ہو کر بیان کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔